ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخی حقائق کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام کا اصل مقصد جماعت احمدیہ کی ان ملی خدمات کا جائزہ لینا ہے جو آپ نے بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں امت مسلمہ کے لیے کی۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ اس دور میں، اسلام کے اولین دور میں، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، کس طرح مسلمانوں نے حکومت سے وفا اور ریاست سے وفاداری کا سلوک کیا۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ حضرت مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے آباء و اجداد نے اپنے دور کی حکومت کے ساتھ کس طرح سلوک کیا اور کس طرح آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو قائم رکھا جو ریاست سے وفاداری اور پاسداری کی تھی۔ اس پروگرام میں ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں مکرم مولانا منور احمد خورشید صاحب اور مکرم نصیر احمد حبیب صاحب۔ مولانا منور احمد خورشید صاحب سے میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کا تعارف کروانا ہو تو کس طرح کروائیں گے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا تعلق فارس سے ہے اور آپ کا خاندان سے برلاس کہتے ہیں۔ آپ کے جد امجد جنہوں نے اسلام قبول کیا قریباً 6 صدی میں، ان کا نام کراچار تھا اور وہ ایک مشہور سپہ سالار تھے اور اس اپنے دور کے ایک وزیر بھی تھے۔ تو پھر کچھ عرصہ کے بعد وہاں سے آپ سمرقند کو چلے آئے، وہاں پر کافی عرصہ قیام کیا، لیکن بعد میں جب وہاں کچھ ایسی سیاسی یا دوسری وجوہات ہوں گی جن کی بنا پر حضرت مسیح السلام جو ایک بزرگ تھے مرزا ہادی بیگ صاحب، انہوں نے بابر کے زمانہ میں، جب بابر نے موو کیا ہے، بابر ہندوستان میں آیا ہے، تو اس زمانہ میں قریباً 200 افراد کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ آپ پھر ہندوستان تشریف لائے ہیں اور پنجاب میں بیاس کے قریب آ کر آپ نے ڈیرا لگایا اور ایک گاؤں آباد کیا جس کا نام تھا اسلام پور۔ تو اسلام پور میں جب آپ تشریف لائے ہیں تو اسلام پور کے پھر آپ کے بعد آپ کے بیٹے جو تھے وہ مرزا فیض احمد صاحب، پھر اس کے بعد مرزا گل محمد صاحب، پھر مرزا عطا محمد صاحب اور اس کے بعد پھر حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب جو حضور کے والد محترم تھے۔ یہ ایک بریف انٹروڈکشن ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے۔ سر، میں ابھی آپ نے بتایا کہ مسیح موعود علیہ السلام کا فارسی نسل ہونا ثابت ہے، تو اگر آپ تھوڑی سی یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ فارسی نسل ہونا کس اہمیت کا حامل ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہی مبارک وجود ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا کہ ہر زمانہ میں بطور مہدی ظاہر ہوں گے، مسیح ہوں گے، مہدی ہوں گے۔ تو جس طرح جہاں اور بہت ساری علامات بتائی گئی آپ کے بارے میں، آپ کے کام کے بارے میں اور زمانے کے بارے میں، وہاں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ جو مسیح ہوگا، مہدی ہوگا، وہ کہاں سے آئے گا، اس کا مقام کون سا ہوگا۔ تو اس کا ذکر یوں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ کی تلاوت فرما رہے تھے اور ساتھ صحابہ بھی تشریف فرما تھے، تو آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں، ہر طرف ہیں، لیکن وہ کون سے لوگ ہیں جو ابھی آئے بھی نہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک سلمان فارسی کے کندھے پر رکھا
اور فرمایا لاؤ کان الایمان معلقاً بسریہ، فرمایا کہ لاؤ کان الایمان معلقاً بسریہ، سریہ مطلب ایک بہت اونچا ایک ستارہ ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا سے اسلام غائب ہو جائے گا. جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا سے اسلام لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، تو وہ زمانے کی طرف اشارہ ہے. تو فرمایا کہ اس زمانہ میں سلمان کی نسل میں سے وہ جو مسیح ہوگا، وہ مہدی ہوگا، ظاہر ہوگا. تو یہ حقیقت ہے کہ امام علیہ السلام آپ کا جو تعلق ہے وہ فارس سے ہے. جی میں نصیر حبیب صاحب اسی سلسلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آباء و اجداد ہندوستان ہجرت کر کے آئے ہیں تو اس وقت ہندوستان کے سیاسی حالات کیا تھے؟ جی اس سے دیکھیں 1526 میں بابر نے پانی پت کے میدان میں وہ شکست دی ہے ابراہیم لودھی کو. تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پہلا پولیٹیکل جو سسٹم تھا وہ اس کی صف لپیٹتی گئی. ایکچولی اس کا بھی ایک تعلق ہے کہ 1398 میں امیر تیمور نے حملہ کیا، اس سے سینٹرل قوت جو تھی دلی کی تباہ ہو گئی. وہ ایک افتراق اور تشدد کا ایک دور تھا جو چلتا رہا. بعد میں سیدوں نے اور لودھیوں نے اس پہ قابو پایا، لیکن ابراہیم لودھی کے دور میں دوبارہ یہ جو ڈس انٹیگریشن کے ایلیمنٹس ہیں یہ پھر لوکل قوتیں جو ہیں زور پکڑنے لگیں. تو اس صورتحال کو بھانپتے بڑا شریوڈ آدمی تھا وہ بابر، اور وہ سیزن جرنیل تھا. جب اس نے دیکھا کہ حالات وہ اس جگہ نہیں سازگار نہیں ہیں تو وہ اس نے یہ اپرچونٹی دیکھی تو وہ پھر ادھر آ گیا. اس نے کہا اس جو پولیٹیکل پیدا ہو رہی صورتحال فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے، وہ ادھر آ گیا. تو وہ بابر آیا 1526 میں اس نے فتح حاصل کی ہے. وہ 1530 میں بابر کا انتقال ہوا ہے، اور اسی سن میں ان کے مرزا ہادی بیگ جو ہیں وہ لائے ہیں، تشریف لائے ہیں اس دور میں. اور اس وقت جو صورتحال تھی پولیٹیکل، میں نے بتایا کہ جو راجستھان میں وہ جو راجپوتوں کی قوت تھی جسے بابر نے شکست دے کے کیا، اور اسی طرح بنگال آزاد تھا، گجرات میں اپنی ان کی قوت تھی، وہ الگ قوت تھی. تو اس طرح ایک پولیٹیکل ڈس انٹیگریشن سی تھی جسے بعد میں مغلیہ سلطنت نے یا مغلیہ حکومت نے فل کیا اور ایک یونائٹ کیا ہندوستان کو دوبارہ. لیکن اس سے بھی بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ ان کی جو مذہبی اور سماجی سطح پہ بھی تبدیلیاں تھیں. ان میں ایک تبدیلی یہ تھی کہ ہندو مذہب جو ہے وہ اپنے اس ڈپریسو فیز سے نکل کے اس فیز میں آ گیا تھا جسے بھکتی موومنٹ کہتے ہیں. اپنی اصلاح کرنے کے بعد اس نے اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کی، جس کی وجہ سے کنورژن جو تھی وہ رک گئی اسلام کی. مطلب لوگ جو کنورٹ ہو رہے تھے بہت زیادہ تعداد میں، انہوں نے کہا کہ جی محبت خدا کے ایک ہونے کا، جیسے سکھ مذہب کے بانی بھی اس دور میں تھے. اور اس سے انہوں نے یہ ایک بہت امپارٹنٹ آئیڈیا انہوں نے اس وقت پیش کیا کہ روحانی ترقی کے لیے کسی عقیدے سے، خاص عقیدے سے وابستگی ضروری نہیں ہے. اگر انسان کا عمل ٹھیک ہے تو کسی جگہ بیٹھ کے کسی مذہب کا پیروکار ہو کے وہ روحانی ترقی حاصل کر سکتا ہے. بالکل تو اس طرح جی بالکل ٹھیک ہے.